جو قصہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس نے مجھے چونکا کر رکھ دیا ہے۔ مجھے خود اتنا تجسس ہو گیا ہے کہ کبھی زندگی میں موقع ملا تو میں خود اس گھر کو وزٹ کرنا چاہوں گا۔ ایک پراسرار گھر کی بلیوں اور اس کی مالکن کا واقعہ وبھا بخشی نے MP بھوپال سے ہمیں بھیجا ہے، جو وبھا کی زبانی سنیے۔ نمستے، میرا نام وبھا ہے۔ میں جو قصہ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اس میں خود میں گواہ ہوں، کیونکہ یہ ہمارے محلے کی بات ہے۔ ہمارے بالکل پڑوس میں ایک بہت پرانا گھر تھا۔ وہاں ایک آنٹی اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ اس گھر سے ہمیں بہت عجیب سی وائبس آتی تھی، لیکن ان دو لوگوں کے علاوہ اس گھر میں کوئی اور بھی رہتا تھا۔ بہت ساری بلیاں۔ میری مدر کبھی ان کے گھر کچھ کھانے کی چیز بھجواتی یا دیوالی وغیرہ پر ملنے کا کہتی تو ان کے گھر جانے سے ہماری جان نکل جاتی۔ مجھے یاد ہے کبھی ماں کے ساتھ ان کے گھر جاتے تو انہوں نے ایک الگ روم بنایا ہوا تھا، وہ سیدھے اس میں لے جاتی اور ڈور بند کر لیتی، جو بہت ہی عجیب لگتا تھا۔ اپنے گھر کے کسی اور حصے میں انہوں نے کبھی ہم کو جانے نہیں دیا۔ وہ بلیاں کبھی ڈرائنگ روم میں نہیں دیکھی، باقی پورے گھر میں ہر جگہ بیٹھی نظر آتی۔ اصل قصہ ان آنٹی کی ڈیتھ کے بعد شروع ہوا۔ ان کی ڈیتھ کے بعد ایک دن ہم نے دیکھا کہ ان کے بیٹے ایک سویپر کے ساتھ اپنے گھر سے باہر آیا اور سویپر کی ٹرالی میں بہت ساری بلیوں کی لاشیں تھیں۔ سننے میں آیا کہ ان کے بیٹے نے صرف یہ بتایا ہے کہ شاید کسی نے کچھ کھلا دیا ہے بلیوں کو، جس کی وجہ سے وہ سب مر گئی ہیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ ہمارے محلے میں ہمارا ایک کزن رہنے آ گیا۔ اس نے بتایا کہ آپ کے پڑوس میں جو لڑکا رہتا ہے ارنب، وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، اسی لیے میں بہت خوش ہوں اس محلے میں آ کر۔ 1-1.5 سال میں آنٹی کا وہ بیٹا جاب کی وجہ سے ممبئی چلا گیا۔ تب ہمارے کزن کا ہمارے گھر بہت زیادہ آنا جانا ہونے لگا۔ ہماری موسی کے بیٹے نے ہی ان کے گھر کے راز سے پردہ ہٹایا اور ہمیں ان آنٹی کی حقیقت معلوم ہوئی کہ ہمارے پڑوس کا گھر آسیب زدہ ہے۔ اس گھر میں جنوں کا ایک پورا قبیلہ آباد تھا، اور جس طرح سے انسان پوزیس ہو جاتے ہیں ایسے ہی وہ بلیاں جو اس گھر میں رہتی تھیں پوزیسڈ تھیں۔ اصل میں ایسا نہیں ہوتا کہ جن بلیوں کی شکل میں آتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ وہ جانوروں کو بھی پوزیس کر لیتے ہیں۔ وہ پورا قبیلہ اصل میں ان آنٹی کے ساتھ بسا ہوا تھا۔ آنٹی کو جب انوبھو ہوا کہ ان کی ڈیتھ قریب ہے، انہوں نے بیٹے کو کہا ان کے مرنے کے بعد بلیاں کھانا کھانا چھوڑ دیں تو پریشان مت ہونا۔ ایسا اس لیے ہوگا کہ یہ جن یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں ان کو بہت پہلے آزاد کر چکی ہوں، لیکن یہ میرے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں، اس لیے یہاں سے جا نہیں رہے، لیکن میرے اس دنیا سے جانے کے بعد یہ چلے جائیں گے اور ہوگا یہ کہ بلیاں کھانا کھانا چھوڑ دیں گی، لیکن تم پریشان مت ہونا۔ تم ایک سائیڈ میں کھانا رکھ دیا کرنا، اگر کوئی یہاں رہنا چاہے گا تو وہ بلی کھا لیا کرے گی۔ ان کا پوزیشن چھوڑنے کا یہی طریقہ ہے کہ یہ جس کی باڈی میں گھس جاتے ہیں پھر اس کی موت کے بعد ہی نکل پاتے ہیں۔ اس لیے ان کے جانے کے بعد بلیوں نے کھانا کھانا چھوڑ دیا تھا، اور ارنب کو تب اندازہ ہوا کہ سب بلیوں نے گھر کے اوپر ٹینک کے ساتھ والے کمرے میں جو سٹور تھا اور کھلا رہتا تھا ادھر جمع ہونا شروع کر دیا ہے۔ کچھ دن میں بلیاں اس کو نظر آنا بالکل بند ہو گئی اور گھر میں ایک عجیب طرح کی بو بس گئی۔ جب بو بہت زیادہ بڑھ گئی تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ یا تو بلیاں چلی گئی ہیں یا مر گئی ہیں، جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو بتایا تھا۔
پھر وہ اوپر گیا تو دیکھا پورے کمرے میں بلیاں مری پڑی ہیں۔ اس کے بعد اس نے سویپر کو بلوایا تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ اتنی بلیاں ایک ساتھ دیکھ کر ارنب نے سویپر کو یہ بتایا کہ ماں سے یہ بلیاں بہت مانوس تھیں۔ ان کے جانے کے بعد انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اس طرح ساری کی ساری مر گئیں۔ سویپر کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ وہ کہنے لگا، دیکھو جانور کیسے محبت کرتے ہیں، لیکن ارنب اس کو کیا بتاتا کہ بات یہاں جانوروں کی محبت کی نہیں بلکہ کسی اور مخلوق کی محبت کی ہے۔ ہم لوگ اب اس محلے میں نہیں رہتے اور سنا ہے کہ ارنب بھی وہاں سے گھر چھوڑ کر ممبئی جا چکا ہے۔ میرے کزن کہتے تھے کہ ارنب نے اپنے گھر اور اپنی ماں کے بارے میں اتنی عجیب باتیں بتائی ہیں کہ اگر تم لوگوں کو وہ سب بتا دوں تو تم لوگ ایک دن بھی اس گلی میں نہ ٹکتے۔ اس لیے وہ سارے راز مجھ تک ہی رہنے دو۔ سننے میں آتا ہے کہ جس دن ان آنٹی کی ڈیتھ ہوئی تھی اس دن اس گھر میں بلیاں گروپس کی شکل میں آتی ہیں اور رات میں جب سنسان سناٹا ہو جاتا ہے تو بلیوں کی ایسی آوازیں آتی ہیں جیسے وہ ہلکی آواز میں ماتم کر رہی ہوں۔ مجھے یاد ہے ان آنٹی کی ڈیتھ کے بعد اکثر ہمیں اپنے کمروں میں بلیوں کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ کبھی چھت کے اوپر ان کے بھاگنے کا شور سنائی دیتا تھا تو کبھی ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں جاتی ہوئی بلی نظر آتی تھی۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ہماری چھت کے اوپر ایک سفید بلّا نظر آنے لگا تھا جو کہ کونے میں بیٹھا رہتا، اور عجیب بات یہ ہوتی تھی کہ وہ چھت پہلے بہت گندی رہتی تھی، لیکن جب سے وہ بلّا ہم کو نظر آنا شروع ہوا تو وہ چھت خود بخود صاف رہنے لگی تھی۔ گرمیوں کے دنوں میں جب میرا بھائی چھت کے اوپر سویا کرتا تھا تو اس کو کئی بار سلیپ پیرالائسس ہوا۔ اس ڈر کی وجہ سے اس نے چھت کے اوپر سونا چھوڑ دیا تھا۔ جب تک ہم اس گھر میں رہے ہمیں وہ بلّا چھت پر ہمیشہ نظر آیا۔ جب ہم اس کو کچھ کھانے کو دیتے تو وہ کچھ نہ کھاتا۔ چھت پر ہمیشہ ایک بھینی بھینی سی خوشبو بسی رہتی۔ میری ماں کہتی تھی کہ جب اندھیرا ہونے کے بعد وہ کپڑے اٹھانے کے لیے چھت پر جاتی تو ان کو اکثر ایک آدمی کا سایہ نظر آتا۔ کئی بار وہ یہ دیکھ کر ڈر گئیں، لیکن ہمیشہ اس سائے کی جگہ ان کو وہ بلی کہیں نہ کہیں بیٹھی نظر آئی۔ آنٹی کا وہ گھر آج بھی خالی کھنڈر بنا ہوا ہے اور جس گھر میں ہم رہتے تھے وہ بھی آج تک خالی ہے۔ دوستوں، وبھا کی اس کہانی کو سننے کے بعد کیا آپ کا من نہیں کرتا کہ ان آنٹی کی ڈیتھ والی رات اس گھر کا ایک چکر لگایا جائے، دیکھا جائے کہ آخر وہاں پر کیا ماحول بنا ہوتا ہے جب سناٹے میں رات کے اندھیرے میں وہاں پر بلیاں ماتم کرتی ہیں؟ ہو سکتا ہے وبھا کے اس پرانے محلے سے کوئی ہماری آواز اس وقت سن رہا ہو۔ اس محلے کا اگر کوئی شخص اس گھر کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز جانتا ہو تو ہم سے رابطہ کیجیے۔ اگر آپ کی لائف میں بھی کچھ ایسے واقعات ہیں جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھ بھیجیے ہمارے ای میل ایڈریس پہ یا اپنی آڈیو ریکارڈ کر کے ہمیں ای میل کیجیے۔ آپ اس کہانی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے دیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔